اللہ کتنی محبتوں والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بدکار عورت ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی، ایک جانور کو دیکھا جو پیاس سے گیلی زمین کو چاٹ رہا، ترس آیا، دوپٹے سے جوتی باندھی، کنویں میں لٹکائی، پانی نکالا، اس جانور کو پلایا۔ عرش والا رب اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اس دور کے نبی پر وحی اتاری، اے نبی اس عورت کو بلاؤ، یہ ثانیہ ہے، بدکار ہے، لیکن اس کا یہ عمل اس کے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اس کو سنا دو رب نے تیرے ہر گناہ کو معاف کر دیا۔ یارو وہ اللہ جو آوازیں لگاتا ہے، دن کا سورج چڑھتا ہے، دن کی روشنی پھیلتی ہے، اللہ اپنی باہوں کو کھول کر کہتا ہے اے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے، اے رات کے اندھیرے میں خطا کرنے والے، اے کنڈیاں لگا کر دروازے بند کر کے مجھے ناراض کرنے والے، تو پوری دنیا سے چھپ گیا تھا کہ چھپ گیا تھا؟ اے میرے بندے، اگر تو نے رات کو کی ہے، دن کی روشنی میں مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کے اندھیرا چھاتا ہے، اللہ پھر اپنی باہوں کو کھول کے آواز لگاتا ہے اے دن میں گناہ کرنے والے، اے دن میں خطا کرنے والے، اے روشنیوں میں لوگوں کے سامنے بغاوتیں کرنے والے، اگر تو رات کے اندھیرے میں میرے در پر آ کے ایک دفعہ سجدہ کر کے اپنی زبان سے یہ کہہ دے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، میں ہر خطا کو معاف کر دوں گا، اس اللہ کو پہچانو یار، اس اللہ سے محبت کرو، اس اللہ سے تعلق بناؤ۔ کیوں کہ قیامت کی سے پہلے اس قبر کے اندر سوال ہونا ہے من ربک، تو نے کس کو اپنا رب مانا؟ رب کون ہے جو کھلائے، رب کون ہے جو پلائے، رب کون ہے جو پالن ہار، رب کون ہے جو ہماری پوری زندگی کی انتظامات ہے۔ اب آؤ سوچو ہماری جھولی خالی ہو ہم کس سے مانگتے ہیں؟ یاد رکھنا آپ کی دوستی گاؤں کے چودھری سے ہو، کیا خیال ہے؟ کیا گاؤں کا کمی کمین میراثی آپ کو مار سکتا ہے؟ گاؤں کے چودھری سے آپ کی دوستی، گاؤں کا ذلیل انسان آپ پر انگلی اٹھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں، وہ چودھری برداشت نہ کرے گا۔ اور اگر آپ کی اسی چودھری سے لڑائی ہو جائے تو چودھری آپ کو خود مروائے گا یا مزاروں سے مروائے گا؟ کمی کمینوں سے مروائے گا کہ تو نے میری دوستی کو چھوڑا ہے تو اب تجھے انہی سے ذلیل کرواتا ہوں۔ لوٹ آئیے قرآن کی طرف، اللہ کہتا ہے بندے جب تو مجھے چھوڑے گا، میرے در کو چھوڑے گا، میری توحید کو چھوڑے گا، مجھے چھوڑ کے غیروں سے اپنے دامن کو لگائے گا، رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ خزی فی الحیات الدنیا، میں نہیں تجھے یہود و نصارہ سے مرواؤں گا، تجھے اپنے دشمنوں سے مرواؤں گا، تجھے دنیا کے ذلیل افراد سے مرواؤں گا۔ کیوں؟ تو نے اس اللہ کے دربار کو چھوڑا، تو نے اس اللہ کی دوستی کو چھوڑا۔ وہ اللہ کہتا ہے آوازیں لگا کر وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لوگوں زمین کے خزانوں کا مالک میں ہوں، آسمان کے خزانوں کا مالک میں ہوں۔ آپ اور میں مانتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے گھر میں صبح سویرے کیا قوالی چلتی ہے؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ کہتا ہے اگر میں دینے پر آؤں فقیروں کو دے دوں، نہ دینے پر آؤں تو نبی کے پیٹے اور دو پتھر بندھے ہوئے، یہ میرا اختیار ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تو کہتا ہے انک انت الوہاب، داتا میں ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں مولا تو داتا نہیں، لاہور کے علی حجویری داتا ہے۔ اللہ تو اپنے قرآن میں آواز لگاتا ہے، اللہ تو اپنے قرآن کے اندر ہمیں سناتا ہے اے لوگو اگر اولاد لینی ہے، یہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے ملا جلا کر دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ میرا اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے لوگوں یہ اختیار میرا ہے، یہ کنٹرول میرا ہے، یہ حکم میرا ہے۔ ہم کہتے نہیں اللہ یہ پیر دیتا ہے، یہ پیر وسایا ہے،
یہ پیر بخشا ہے، یہ عبد النبی ہے، یہ عبد الرسول ہے، یہ غلام نبی ہے، یہ نبی بخش ہے، یہ پیر بخش ہے۔ اللہ اگر اولاد لینی ہے، پاکستان میں رہتا ہوں تو ڈولے شاہ کے دربار پر جا کر اس کے سامنے منت مانگوں گا تو مجھے وہاں سے اولاد مل جائے گی۔ اللہ کہتا ہے اپنے قرآن میں لوگوں اولاد میں دیتا ہوں، ہم کہتے نہیں اللہ ہم نے اولاد دینے کے لیے نیا گھر لیا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لوگوں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، لوگوں کبھی نہ بھولنا اس بات کو اپنے دل میں، اپنے دل کے نہال خانے میں دفن کر کے جانا۔ اگر صحابہ نے عزت پائی اس قرآن پہ عمل کر کے، نبی کے ساتھیوں نے دنیا پہ غلبہ کیا اس قرآن پہ عمل کر کے، اور آج ہم ذلیل ہوئے اسی قرآن کو ٹھکرا کے۔ اللہ کا قرآن آواز لگاتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ مدد کرنے پر آتا ہے تو کون؟ مدد کرتا ہے تو کون؟ اللہ آواز لگاتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کا اختیار میرے پاس ہے، مدد کرتا میں ہوں۔ اور آج کے مسلمان کہتا ہے تکلیف آنے پر یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا غوث اعظم ادرکنی، یا غوث اعظم ادرکنی۔ ہم اس قرآن کے باغی ہیں، پھر کیا ہماری زبان سے یہ جملہ نکلے گا قبر کی اندھیر نگری کے اندر ربی اللہ؟ نہیں بھائیو، پھر زبان سے کہیں گے ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس۔ ہمارے محلے کے مولوی صاحب کہا کرتے تھے غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں، علی بھی مدد کرتے ہیں، محمد بھی مدد کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس۔ وہ اللہ اپنے قرآن کے اندر آواز لگاتا ہے، وہ اللہ اپنے قرآن کے اندر سناتا ہے لوگو والذین تدعون من دونی، مجھے چھوڑ کر غیروں کے سامنے چھکنے والوں، ایک لمحے کے لیے سنو، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ جس کے دربار پہ آج تو آ کے اپنی جھولی پھیلا کر کہتا ہے دے داتا، اے بری کرنے والے، اے مشکل کشائی کرنے والے، اے بھلے آدمی جس کے سامنے اموات مردہ ہے غیر احیاء زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اس مردے کو تو یہ بھی علم نہیں کہ اٹھایا کر جاؤں گا۔ جس کے دربار پہ جا کر تیری زبان سے صدائیں نکلتی ہے بری بری سرکار بری، میری چھوٹی قسمت کر دے ہری، کاش تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا۔ یہ تیرا پیر یا تیرا ولی یا تو نہیں، یہاں قرآن میں ذکر آیا، اللہ کے نبی کا ذکر آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، ان اندھیروں میں سے آواز لگا کر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اللہ مچھلی کے پیٹ میں، پانی کی تہ میں، سمندر کے اندر، رات کے اندھیرے میں گرفتار ہوں، اللہ کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی بری کرنے والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی کشتی پار لگانے والا نہیں۔ سبحانک، غلطی میری ہے، تو پاک ہے، اللہ میری خطا ہے۔ اور اپنے پھر قرآن میں آپ کے اور میرے لیے قانون بنا کر کہا لوگو اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا، قیامت کا دن ہوتا، لوگ قبروں سے نکل کر آتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتا۔ من رب، ہم نے کس کو رب مانا ہے یار؟ ہم نے کس کو اپنا داتا مانا ہے؟ کس کو اپنا خالق مانا ہے؟ کس کو اپنا مالک مانا ہے؟ کس کو اپنا رازق اور کس کو اپنا حاکم مانا ہے؟ وہ حاکم جو آواز لگاتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت کس کی ہے؟ قانون کس کا ہے؟ نظام کس کا ہے؟ اگر یہاں بات ختم ہو جاتی شاید کسی کے لیے چور دروازہ کھلا رہتا۔ ڈیٹیل سے سمجھایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَنَقْطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ لوگو یہ قانون اللہ کا، یہ حکومت اللہ کی، یہ شریعت اللہ کی، یہ نظام اللہ کا، اگر اللہ کے نظام میں، اللہ کی حکومت میں، اللہ کے قانون میں
غیر نہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قانون کے اندر کوئی اضافہ کرنا چاہیں، اس میں سے کوئی چیز نکالنی چاہیں، اس سے کچھ ڈالنا چاہیں، اپنی طرف سے لوگوں میں محمد کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے اس کی شارت کو کاٹ دوں گا، تم میں سے کوئی بھی اپنے نبی کو چھڑا